سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا آپ کہیں کہ جن کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے سوا معبود ہیں تو ان کو ذرا پکارو، وہ نہیں اختیار رکھتے تکلیف کو ہٹانے کا تم سے اور نہ بدلنے کا، وہ تو خود پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہوتی رہی کہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کی کرامتیں ان سے انکار ممکن نہیں، مگر
جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کی مرضی سے صادر ہوتا ہے، تو انہوں نے انبیاء کو اور اولیاء کو قادر، متصرف اور مشکل کشا سمجھ کے پکارنا شروع کر دیا۔ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، انہیں مغالطہ انبیاء کے معجزوں سے اور اولیاء کی کرامتوں سے لگا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنانا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں ہے۔ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دینا حضرت عیسیٰ کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے انبیاء اور اولیاء کو متصرف، قادر اور مختار کل سمجھ کے پکارنا شروع کر دی۔ میں نے بہت سے خطبات میں قرآن و حدیث کے دلائل سے آپ کو یہ حقیقت سمجھائی، بتائی، آپ کے ذہن میں بٹھائی کہ انبیاء کے معجزے بھی برحق ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں، مگر اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے جمعے نیک لوگوں کی ایک کرامت جو حدیث میں آئی اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 شخص یہ کرامت تھی نا کہ وہ ایک غار میں گئے، ایک وزنی پتھر اس کے منہ پہ آ گیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہیں اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک مقبول عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا۔
اور وہ عمل پیش کر کے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو اللہ نے ان تینوں کی دعا کو قبول کر کے اس پتھر کو غار کے منہ پہ ہٹا دی. وہاں سے پچھلے جمعے میں نے خطبے کا رخ وسیلے کی جانب موڑ دی. کہ ان تین لوگوں نے اپنا عمل پیش کر کے دعا مانگی. یہ شریعت میں جائز ہے. قرآن سے حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے. قرآن میں بھی میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں. ایسا عمل جس پہ بندے کو ناز ہو کہ میں نے یہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کا ذکر کر کے دعا مانگنا. تو اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ میں وسیلے پر مفصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں وسیلے کی حقیقت پر بحث کروں، گفتگو کروں، یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کا مدعا یہ ہے کہ مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور حاجات میں اور بیماریوں میں براہ راست پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن ہم نے سبقن پڑھا ہے، قرآن پہ ہماری نظر ہے. حدیث میں مستقل باب موجود ہیں، کتاب الدعوات. آقا کی ان دعاؤں کا ذکر جو خود مانگتی، اور میرے آقا کی ان دعاؤں کا ذکر جو آپ نے کسی کو مانگنے کی تلقین کی کہ تم یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو. آپ یقین کریں کسی ایک دعا میں بھی وسیلہ، واسطہ، طفیل، صدقہ، خدا گواہ کسی ایک دعا میں بھی اس کا ذکر نہیں. جہاں بھی آپ کو کوئی دعا ملے گی ایک ہی لفظ سے ملے گی، ربنا. اللہم پڑھ لیں آپ اپنے دل میں دعائیں جو آپ کو یاد ہیں، پڑھیں وہ. اللہم ربنا. انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے قرآن میں. حضرت آدم کی دعا کا ذکر ہے، حضرت نوح کی دعا کا ذکر ہے، حضرت یوسف کی دعا کا ذکر ہے، حضرت یعقوب کی دعاؤں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ذکر ہے، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ. ان انبیاؤں کی دعاؤں کا سورت انبیاء میں ذکر ہے. بہت سارے انبیاء کی دعائیں سورت انبیاء میں، صافات میں، صاد میں، آپ انہیں پڑھیں. ہر نبی کی دعا کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ کسی نبی نے اپنے سے پہلے نبی کے واسطہ نہیں دی، وسیلہ پیش نہیں کیے. ان کے طفیل، صدقے سے دعا کسی نبی نے نہیں مانگی، امام الانبیاء نے بھی نہیں مانگی.
یہ سب موضوع روایتیں ہیں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ تعجب یہ ہے کہ منبر و محراب کا وارث طبقہ ہے، اور پھر اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ دیوبندی کہلانے والے اپنے آپ کو علماء دیوبند سے منسوب کرنے والے انہی موضوع روایتوں کا سہارا لیتے۔ پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے کہ تیرے منانے کا کوئی طریقہ اگر مجھے نہیں آ رہا، تو مان کے نہیں دے رہا، تو خود بتا کیسے مانتا ہے۔ چند کلمے سیکھے، ان کلموں کو اللہ نے دوسری جگہ پہ خود قرآن میں ذکر کیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، یہ پہلا اصول ہے تفسیر کا۔ قرآن ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل کر دیتا ہے، ایک جگہ پہ مختصر بات کرتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کے اسے کھول دیتا ہے۔ اور اگر قرآن خود تفسیر کرے، اس کے مقابلے میں کسی کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام دیا۔ اللہ نے وہ لوگ نہیں بتائے، فاتحہ میں وہ لوگ نہیں بتائے۔ اب میں کہوں کہ اس سے مراد فلاں آدمی ہے، اس سے مراد میرا پیر ہے، اس سے مراد میرا مرشد ہے، آپ کہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے مراد فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، دوسری جگہ پہ جا کے قرآن نے اسے کھول دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشرکین اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سورت حامیم مومن ہے، 24واں پارہ ہے۔ مشرک اور کفار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، مولا تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی، فہل الی خروج من سبیل، خروج تے سمجھ رہے ہو، کوئی نکلن دی راہ ہے؟ اب منتوں پہ اتر آئے، پہلے کہتے تھے ہم شرک، وہیں اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، غلطی ہو گئی ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، نکلن دی کوئی راہ؟ اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ بکواس کر رہے ہو، بھونکو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں۔ اللہ جواب نہیں دیں گے کہ رستہ ہے یا نہیں، البتہ اللہ جہنم میں داخلے کی وجہ بیان کریں گے، تمہیں کیوں پھینکا گیا ہے جہنم میں، کیوں جر رہے ہو یہاں، آج حال دہائی مچا رہے ہو کہ نکلن دی کوئی راہ دس۔ اذا دعی اللہ وحدہ، جب بلایا جاتا تھا اللہ اکیلے کی طرف، کہا جاتا تھا کہ مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا تنہا اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم،
تم گدھے کی طرح منہ پھیر کے بھاگتے تھے، انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے. 12 سال دا بیڑا پیرانے پیر نے کڈیا. تو مینو بڑے نعرے ماردہ ہوندا سائیں، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، خوش ہوتے تھے. جب میرا ذکر کیا جاتا تھا اکیلے اللہ کا، میری توحید بیان کی جاتی تھی، انکار کیا کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے. تُؤْمِنُ، اسے مان لیا کرتا تھا. تو وہاں 2 موتیں 2 حیات، 2 موتیں 2 زندگی اس کا ذکر کیا. یہ 2 موتیں 2 زندگی کیا ہیں؟ اس کو اللہ نے سورۃ بقرہ میں کھول دیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعض. قرآن اپنی تفسیر خود کر. اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، اللہ آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے. قرآن بڑی زبردست کتاب، بڑی لاجواب اور بے عیب کتاب. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی کیا کرتا ہے؟ تفصیل کر دیتا. پتہ نہیں میں نے بات شروع کیوں کی تھی، یہ تو ان کو یاد ہوئے تھے. ہاں جزاک اللہ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے رب سے چند کلمے سیکھے. یہ قرآن نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا. کلمے نہیں بتائے، یہاں اجمال رکھا. اب میں کہوں یہ کلمے تھے، کوئی مفسر کہے یہ کلمے تھے، کسی مسلک کا عالم کہے کہ یہ کلمے تھے. نہیں، قرآن نے سورۃ اعراف میں ان کلمات کا ذکر کیا. ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل. وہ کلمے کیا تھے؟ قالا، آدم حوا دونوں بولے ربنا ظلمنا. اس واضح قرآن کی آیت کو چھوڑ کے جو آدمی اور جو خطیب اور جو عالم ایک روایت کا سہارا لے کہ حضرت آدم نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، تب دعا قبول ہوئی تھی، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں سوائے افسوس کہ میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کی واضح آیت کو چھوڑ رہے ہو اور روایت وہ مان رہے ہو جسے مستدرک حاکم لایا ہے اور جس کے متعلق تمام محدثین نے لکھا، حتیٰ کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب میں لکھا، ھذا حدیث موضوع، ھذا حدیث موضوع. یہ وضع کی گئی ہے، یہ گھڑی گئی ہے، یہ بنائی گئی ہے، یہ وضع کر کے نبی پاک کے ذمے لگائی گئی ہے. جرم دیکھیں آپ. میں امام الانبیاء کی جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کے کروڑویں حصے کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ایک بات خطبے میں نہیں کہتا. آپ کل بازار میں جا کے یا اپنے دوستوں کے سامنے جا کے میرے متعلق کہتے ہیں کہ بندیالوی نے یوں کہا ہے اور میں نے نہیں کہا. یہ بہتان ہے مجھ پر
गुनाह शिरक के बाद। जी, किसी पे बोहतान बांधना, मुझ पे कोई बोहतान बांधे, मैंने बात नहीं कही और वो कहे बंदयालवी ने कही है, ये कितना बड़ा गुनाह है। और एक बात जो आमना के लाल ने नहीं कही, तो मिंबर पे बैठ के नबी पाक के जिम्मे लगा देते हो और इसे इश्क का मेयार समझते हो कि ये नबी पाक से मोहब्बत का मेयार है। सब ने लिखा हाजा हदीसुन मौजून, कि नबी पाक ने हजरत आदम का वसीला दिया तो दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने हजरत आदम से पूछा तू उन्होंने किए जानना, तो उन्हें कहा कि मैं जन्नत में गया था तो हर पत्ते पे तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ देखा, मैंने वहां से समझा कि कोई बड़ी हस्ती है, तो मैंने उनका वसीला पेश किया। तो रब ने जवाब में कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर उनको ना बनाना होता तो मैं कायनात की कोई चीज ना बनाता। ये पेश कर दीजिए। और मुहद्दिसीन क्या लिखते हैं, हाजा हदीसुन मौजून। ये नहीं है कि मैं आज बात कह रहा हूं कल आप मेरे मुंह पे आके मार देंगे कि नहीं ए हदीस है ए सनद इसदी, नहीं। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इस रिवायत की सही सनद कोई माई का लाल पेश नहीं कर सकता है, नहीं पेश कर सकता। यूं ही मिंबर की जीनत बनाए रहते। हां, हजरत शेखुल हदीस ने यहां एक बात कही, हाजा हदीसुन मौजून वलाकिन मानाहो सहीउन। हदीस तो मौजू है लेकिन इसका मफहूम जो है वो क्या है, सही, यानी इसका माना जो है वो क्या है, सही। हदीस नहीं है ये, लेकिन इसका माना जो मान रहा है ना वो सही है कि आपको ना बनाना होता तो मैं कुछ ना बनाता। हमारे शेख रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर माना सही है ना तो फिर माना मैं करता हूं। हम कर देते हैं माना इसका, लफज मौजू है, माना दुरुस्त है तो माना हम कर देते हैं ना। माना उन्होंने किया, मेरे प्यारे पैगंबर अगर मैंने तुझे नबूवत अता करके और तेरे सर पर नबूवत का ताज रख के तेरी ज़बान मुकद्दस से तौहीद बयान न करवानी होती तो मैं कायनात की कोई चीज पैदा ही न करता। हमने तो कायनात इसलिए बनाई है कि ये हमारी तौहीद पर दलील बने। ये कायनात किसी हस्ती के लिए नहीं बनी। फिर पका लो, समझ लो और दिलों में बिठा लो, नहीं बताएगा आपको कोई, दिलों में बिठा लो। ये कायनात किसी नबी, किसी वली, पीर, फकीर, फरिश्ते के लिए नहीं बनाई गई। कुरान पढ़ो, कुरान ऐत ऐसी पढ़ूंगा जो आप सबको याद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि इस धरती पर मेरी इबादत हो, मेरी। वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ इल्ला बिल हक़, इल्ला बिल हक़। क्या बात! हमने आसमानों जमीन को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि हक जाहिर हो जाए, बिल हक ले इजहारिल हक। हमने जमीन और आसमान को इसलिए पैदा किया है ताकि हक क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। किसी हस्ती के लिए नहीं बनाया, ये कुरान है, इस पर परखो हर चीज को। हमने आसमानों को और जमीन को पैदा नहीं किया इल्ला बिल हक। जरा कहो तो सही, इल्ला बिल हक।
الا بالحق. اور سورت رعد میں اللہ نے کہا لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. لہو دعوت الحق، اسی کی پکار سچ ہے، سچی ہے. اس کے علاوہ ہر ایک کی پکار کیا ہے؟ باطل. یہ کائنات اس لیے بنائی گئی تاکہ ہماری توحید پر یہ کائنات دلیل بنے، میری وحدانیت پر یہ کائنات کیا بنے؟ دلیل بنے. لوگ اس سے استدلال کریں. خود رب نے کیا ہے، خود رب نے کی ہے. جگہ جگہ اللہ باغات کا ذکر کرتا ہے، فصلوں کا ذکر کرتا ہے، زمین کا ذکر کرتا ہے، بادلوں کا ذکر کرتا ہے، بارش کا ذکر کرتا ہے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے کا ذکر کرتا ہے، پھلوں کا ذکر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. قطع متجاورات، اے سرگودے دی زمین ہے، اگو کوٹ مومن دی ہو گئی شروع، اگو حافظ آباد دی شروع ہو گئی، ادھر خانے وال کی شروع ہو گئی، پھر ملتان، شجاع آباد، بہاول پور. قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. پانی بھی ایک لگتا ہے، اس میں اگنے والے چیزوں کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے. کہیں کنو ہیں، کہیں موسمی ہیں، کہیں خربوزے ہیں، کتھائیں منجی ہے، کتھائیں امب ہے، کہیں آم ہے، کہیں خربوزے ہیں. ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں. پانی ایک لگ رہا ہے، سب کو پانی ایک لگ رہا ہے، رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، حجم بھی الگ ہے، مزہ بھی الگ ہے. اسی طرح ہر ایک کو بابا آدم سے پیدا کیا، پیدا ہونے والے بچوں کا رنگ بھی الگ ہے، زبان بھی الگ ہے. اوپر بابا ایک ہی ہے، اوپر بابا ایک ہی. بچے جو ہیں کسی کا کالا، کسی کا سفید، کسی کا سرخ، کسی کا سیاہ کالا. بندہ حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، ون پونے لوگ لب دینے کے نہیں لبتے، کیسی کیسی شکلیں بھی. قطع متجاورات، اللہ کائنات کی چیزوں کو اپنی وحدانیت پر بطور دلیل پیش کرتا ہے. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا، دوسرے کا کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، پردہ. یہ پانی ادھر نہیں جاتا، وہ پانی ادھر نہیں آتا. دونوں میں مچھلیاں پالی، جو میٹھے پانی میں پلیں ان کا ذائقہ الگ، جو کڑوے پانی میں پلیں ان کا ذائقہ الگ. فرمایا یہی تو میری قدرت ہے، پانیوں کے ذائقے میں فرق رکھا، پلنے والی مچھلیوں کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا ہے. اللہ اپنی وحدانیت پر ان چیزوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. یہ کائنات اس لیے رب نے بنائی تاکہ حق ظاہر ہو، سچ ظاہر ہو. سچ کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے یہ کائنات بنی ہے. اور لوگوں، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے. اس سے بڑا سچ کوئی نہیں، اس سے بڑا حق کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں حق کے اظہار کے لیے بنائی.
اور حق کائنات کا سب سے بڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کائنات کسی ہستی کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات کسی شخصیت کے لیے نہیں بنی، نہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی معبودیت پر بطور دلیل۔ لوگ کائنات کو دیکھیں اور میری توحید اور میری معبودیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک ذرہ دلیل ہے۔ ہر گیاہ کے الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہو گویت۔ سمجھ گئے ہو؟ ہر گیاہ، گیاہ گھاس، گھاس کا تنکا، ہر گیاہ کے الضمیر رویت، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک۔ کتنی مرتبہ میں نے بات کی، بات کرتا ہوں، مجھے جب بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے نا تو اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے۔ بڑے گناہگار ہیں، روسیاں ہیں، بڑے نالائق ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، بس ایک ہی عمل ہے، شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید کو بیان بھی کیا ہے، اس پر پختہ بھی، بس ایک ہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی ضرور قدر کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ جو بار بار ہم کسی چیز کو دہراتے ہیں تو آپ تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار آج تو 4 جمعے پہلے بھی یہ گل کیتی سی، اب پھر وہی کر رہے ہیں، تو آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کتنی مرتبہ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کتنی بار کہا، کتنی بار آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، جگہ جگہ آپ نہیں پڑھتے السماوات الارض الجبال اللیل النہار الشجر، پڑھتے نا الشمس القمر الکواکب، پڑھتے ہو کئی بار، جگہ جگہ اللہ، آسمان زمین، بارش بادل اولے، سورج چاند ستارے، واختلاف اللیل والنہار، بار بار اللہ کرتا ہے ذکر۔ توحید مسئلہ ہی ایسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ایک ہی آواز لگاتے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، 950 سال، نہ سونا نہیں۔ ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، یار آپ سو رہے ہیں۔ یہ جو تصوف ہے، تصوف جس سے نکلا پھر صوفی، پھر کہا بھی صوفی لفظ کس سے نکلا؟ صفا سے یا صوف سے؟ صوف کا معنی اون، یعنی گدری پہننے والے، اس سے نکلا تصوف۔ پھر بنی خانقاہیں، کیا بنی؟ خانقاہیں، اس میں بیٹھے بزرگ وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے پیر نہیں تھے گھونڈ مارن والے، بھائی اوپر چادر لپیٹی ہوئی اور 3 گھنٹے چپ کر کے بیٹھے، بندے پوچھ رہے ہلا کے ویکھو تو صحیح، مارتے نہیں گیا؟ نہ، وہ لوگوں کے عقیدوں کی کیا کرتے تھے؟ اصلاح، اعمال کی اصلاح، سنت کی طرف لوگوں کو راغب، بدعات سے روکتے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، پڑھو کتابیں ان کی، مواعظ پڑھو ان کے مواعظ پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اللہ اللہ بھی سکھا رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدے کی کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری
رحمت اللہ. اللہ اللہ بھی سکھا رہے ہیں, لوگوں کے عقیدے بھی کیا کر رہے ہیں, بدعات کی طرف نہیں جانے دیتے, نہ راغب کرتی ہیں کہ نبی پاک کے طریقے پہ چلو, سنت پہ عمل کرو. خود دیوبند میں بیٹھے ہیں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ, بڑے نام ہیں یہ, خدا گواہ یہ بڑے نام ہیں. اور وہاں بھچرا میں بیٹھا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ, جنگل میں. اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے سن 1944 میں تو ان کا انتقال ہو گیا. سن 1920 میں کیا حالت ہوتی ہوگی, یہ سڑکیں تھیں, اسٹیشن سے بھی, وہاں بھچرا کے اسٹیشن سے بھی 6 کلومیٹر دور ریت کے ٹیلوں پر بیٹھا ہے. خود دیوبند میں ایک خانقاہ ہے, تھانہ بھون میں ایک خانقاہ ہے. دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے, شاید آپ میں سے کچھ لوگ یا بہت سے لوگ انہوں نے سنا ہو, بہت بڑا نام, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ, بڑا نام, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, وقت کا ابن حجر ہے. حافظہ اتنا تیز ہے, اخبار نہیں پڑھتے. شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے کبھی اخبار نہیں دیکھی؟ فرمایا اگر صبح کے ٹائم اخبار دیکھ لوں وہ ذہن میں حفظ ہو جاتی, سارا دن اسی کا خیال رہتا. اللہ اکبر. مصر کے ایک کتب خانے میں گئے, ایک کتاب پسند آ گئی, چھوٹی سی کتاب تھی فقہ کی, مانگی, مجھے دے دو, میں ہندوستان لے جاؤں گا, چھپوا کے آپ کا نسخہ واپس کر دوں گا. مصر والوں نے کہا ہمارا اصول ہے کتاب کتب خانے سے باہر نہیں جاتی, ہم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا ایک دن بیٹھ کے یہاں پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ لیں. کتاب پڑھی, واپس آئے, لکھوائی, چھپوائی, مصر بھیجی. فرمایا اس نسخے سے ساتھ ملا کے دیکھو کہیں کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا. بہت بڑا نام ہے, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ ہمارے اساتذہ کے استاد تھے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں مولانا احمد رضا بجنوری رحمت اللہ, شاگرد بھی ہیں داماد بھی, بڑا تعلق ہے, بیٹا ہے داماد ہے. بیٹھے ہیں کہاں, دیوبند. اور وہ شاگرد اور داماد جب فارغ ہو جاتا ہے, حدیث پڑھ لیتا ہے, تو وہ حضرت سے کہتا ہے بابا اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں, کسی اللہ والے کے پاس رہنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں, کہاں جاؤں؟ خود دیوبند میں خانقاہ موجود ہے حضرت مدنی, تھانہ بھون میں خانقاہ موجود ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. حضرت کشمیری کہتے ہیں بیٹا اللہ اللہ سیکھنا چاہتے ہو وہاں بھچرا چلے جاؤ. دیوبند سے وہاں بھچرا, کہاں دیوبند, کہاں وہاں بھچرا. وہ بڑے عجیب لوگ تھے. اب بس کہانیاں ہیں. آج جو ہمارے سامنے خانقاہیں ہیں اور ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں, نہیں, شاگرد جاتے ہیں وہاں ڈیرے پہ, ان کے ڈیرے پہ داخل ہوتے ہیں تو قدرتی طور پہ وہ خود مل جاتے ہیں, گھاس کاٹ رہے ہیں, ڈنگروں کے لیے گھاس کاٹ رہے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے مولانا حسین علی سے ملنا ہے, تو کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ, چلو ملوا دیتا ہوں. بٹھایا, پانی لائے, کھانا لائے. وہ کہتے تو کہڑے چکر چ پی گیا, میں مولانا حسین علی نال ملن, تو چائے کھانا, تو کہتے آرام کر لو تھوڑی دیر, تھکے ہوئے ہو,
تو فرمایا میرا نام ہی حسین علی ہے. کیسے لوگ تھے جو مولانا حسین علی کے مرشد ہیں. یہ موسیٰ زئی کے ڈیرہ اسماعیل خان، موسیٰ زئی، خواجہ عثمان کے بیٹے ہیں خواجہ سراج الدین. یہ جو مشہور خانقاہ ہے خانقاہ سراجیہ، یہ انہی کے نام پر. یہ شاید آپ کو اس سے پہلے اس کا پتہ نہ ہو. خواجہ سراج الدین، ان کے نام پر یہ خانقاہ بنی ہے، خانقاہ سراجیہ. اور آپ جانتے ہیں خواجہ سراج الدین شاگرد تھے مولانا حسین علی کے، پیر کے بیٹے بھی. اور پیر نے اپنا بیٹا پڑھانے کے لیے وہاں بھجنا بھیجا. شاگرد نے جب پہلی مرتبہ موسیٰ زئی گئے نا، تو خواجہ عثمان نے رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہاں بچنا میں ایک شخص آیا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، حسین علی اس کا نام ہے. دیکھا ہوا نہیں تھا. فرماتے ہیں میں گیا نا تو گارا بن رہا تھا، گارا، کمروں کی لپائی کرنی تھی، کچے کمرے ہوتے تھے، لپائی کرنی تھی، گارا بن رہا تھا. میں نے دیکھا کہ جو مرید اور طالب علم گارا بنا رہے ہیں نا، انہوں گارے بنانے دا طریقہ کوئی نہیں. تو میں نے اسے کہا ہٹو، پیچھے ہٹو. تو میں اس گارے میں اترا، میں نے گارا بنایا. خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے. میں نے لپائی شروع کی. تو جب میں لپائی کر چکا تو خواجہ صاحب نے مجھے بلایا، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا وہاں بجرا سے آیا ہوں. وہاں بجرا سے؟ مولوی حسین علی کو جانتے ہو؟ کہا مجھے ہی مولوی حسین علی کہتے ہیں. وہ بڑے عجیب لوگ تھے، انتہائی سادہ، بے غرض. اب تو جناب خانقاہ کے لوگوں نے پیٹرول پمپ بنا لی، ہر نئے ماڈل کی گاڑی ان کے پاس. ہمارے قریب ایک خانقاہ ہے، دربار بھی ہے. اس کے جو گدی نشین تھے وہ سارا دن شو روموں پہ گھومتے تھے بیچارے، یہ گاڑی دیکھ وہ دیکھ. پھر مکینکوں کے پاس کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ بڑا نام تھا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتے. انہیں میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ نواب آف بہاولپور، اللہ اکبر، نواب آف بہاولپور. اسے ایک مشکل پیش آئی، سارے علماء سے پوچھتا رہا، مسئلہ حل نہ ہوا. کسی نے کہا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہو تو وہاں بچنا چلے جاؤ. آیا، انہوں نے مسئلہ حل کیا. اس نے دیکھا طلب ہے، ریت ہے، استاد بھی ریت پہ بیٹھا ہے، پڑھنے والے بھی ریت پر. اس نے کہا آپ کے طالب علموں کا سارا خرچہ آج کے بعد بہاولپور سے آئے گا میرے ذمہ، کھانا بھی، پینا بھی، رہائش بھی، سارا خرچہ. سچی سچی بات کرو، میں بھی مولویوں میں شامل ہوں، ہمارا بھی مدرسہ ہے. آج کوئی بندہ سن پیشکش کرے، اسی جنت دی ٹکٹ کٹ کے اس دے ہاتھ ہی دے جائے. تو تے ہے ہی جنت، تجھے اب کون رو؟ ہماری یہ حالت. ایک آدمی سود خور ہے، سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، بلیک میلر ہے، ذخیرہ اندوز ہے، کاروبار غلط ہے. سال کے بعد آ کے زکوٰۃ فنڈ میں وہ 50,000 روپے دیتا ہے. ہم رسید کاٹتے ہیں، رسید کاٹ کے کہتے ہیں جزاک اللہ، اور حرام کھادا کر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آسن الجزا. وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں اللہ والے تھے. اتنی بڑی آفر، سارا خرچہ میرے ذمے. فرمایا نواب صاحب
یہ جانتے ہو طالب علم کہاں سے آئے ہیں؟ ان میں کوئی کابل سے آیا ہے، کوئی دلی سے آیا ہے، کوئی تاشکند سے آیا ہے، کوئی ہندوستان کے پرلے کنارے سے آیا ہے. یہ میرے پاس قرآن پڑھنے آئے ہیں. آپ کی کمائی اور زمینوں کی کمائی پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی. میں قرآن پڑھنے والے طالب علموں کے پیٹ میں حرام کے لقمے نہیں ڈالنا چاہتا. اپنی زمین کی کمائی خود حل چلائے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں دیوبندیاں کول کیڑا پیر ہے، پیر تے سارے ساڈے کول نے. تواڈے کول پیر نہیں، پیڑ نے، وہ پیڑا نے جو تمہارے جیب پہ نظر رکھتے ہیں. پیر اسے کہتے ہیں. خود گندم ہل چلائے، خود گندم کاٹی، بیساکھ کے مہینے میں اسے گایا، گانے کے بعد بوریوں میں بند کیا، اٹھا کے گھر لائے اور گھر والوں سے کہا پیس پیس کے آٹا بنا کے طالب علموں کو کھلا دو. یہ ہے پیری، گھر کی کمائی. کیوں بھائی؟ سو کی گل، مولوی تے گھروں کھوائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا مولانا عبد الرزاق، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، وہ سب سے چھوٹا تھا، ذرا لوڈا چھوٹا جو تھا. تو ہمارے استاد سناتے تھے کہ وہ بھاگتا بھاگتا آتا تو اپنی میاں والی کی بولی میں کہتا بابا جی ساڈی ساری کنک طالب کھا گئے، ساڈی ساری کنک، ہماری ساری گندم طالب علم کھا گئے. تو حضرت صاحب اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے اللہ راضی تھی وی سن اللہ دیندا بھی تا انہاں دی وجہ تو ہی پیا ہے کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں تو اللہ ہمیں اور دے رہا ہے. پھر وہی بات آئی نا، جمعے کا وقت اور وہ پاؤں کی زنجیر. بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت سارے تصوف کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ تصوف کیا ہے؟ یہ خانقاہیں، یہ اللہ اللہ سکھانا، لوگوں کا آنا، سارے تصوف کا نچوڑ کیا ہے؟ حضرت مدنی نے 2 لفظوں میں نچوڑ بیان کیا. فرمایا بابا سب سے رشتہ توڑ، رب سے رشتہ جوڑ. یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے. ہر ایک سے رشتہ توڑ دے، دنیا سے، مال سے. آپ کے دل میں یہ توحید کا یہ جملہ چراغ بن کے جلتا رہے، اللہ کرے آپ کے گلشن کو پانی ملے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جملہ بولتے ہوئے. ایک صوفی کہتے ہیں گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں نکلا، کبھی مغرب کی طرف منہ کر کے نہیں نکلا، کبھی شمال جنوب کی جانب منہ کر کے نہیں نکلا. جب بھی وہ تنکا باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے نکلا. اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ. اسے گھاس کا تنکا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ. جو آسمان کی طرف اٹھا کے یہ تنکا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں. تم اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تم اپنی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے.